وہ پوری زور لگا کر طاقت لگا کر کھڑے ہو گئے اور اس خادم کے کالر کو پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ اے تو نے یہ کیا کہا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن کو اڑا سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج گفتگو ہوگی ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے سردار، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ان کی کرامتیں تو بہت سارے ہیں۔ جب ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار پڑے تو خادم نے آ کر عرض کی کہ حضور آپ بیمار ہیں، اگر آپ اجازت دے تو یہودی میں ایک بہت بڑا حکیم ہے، آپ کہے تو آپ ان سے دکھا لیتے تاکہ آپ کا علاج ہو جاتا۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ میرا علاج کیا کرے گا، میں اس کا علاج کروں گا۔ بہرحال وہ خادم تھا، حضور غوث اعظم کا دیوانہ تھا، غوث اعظم کا۔ وہ آخرکار گیا اس حکیم کے پاس جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا حکیم تھا۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا تو اس حکیم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے حضور غوث اعظم کا، شیخ عبدالقادر جیلانی کا جو ہے پیشاب مبارک لے کر آنا۔ ہوتا ہے نا پیتھولوجی میں بلڈ جانچ، پیشاب جانچ، یہ سب جانچ وغیرہ ہوتے ہیں، وہی جانچ کرنے کے لیے اس حکیم نے پیشاب مبارک کو، حضور غوث پاک کے پیشاب مبارک کو اس نے مانگا۔ وہ خادم گیا اور لے کر آیا۔ پتہ ہے جب وہ حکیم جو یہودیوں کا بہت بڑا حکیم و طبیب تھا، جب اس نے اس پیشاب مبارک کو دیکھا تو فوراً حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور قدموں پر گر کر نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیں، جب اس حکیم نے دین اسلام کو اپنا لیا، نبی کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا، غوث اعظم کے در کا بھکاری بن گیا، تو اس حکیم کو دیکھ کر 40,000 لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کو دیکھ کر 40,000 لوگوں نے بھی جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے میں 40,000 میں ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام تھا شیخ نجم الدین۔ ان کا کیا نام تھا؟ شیخ نجم الدین نام تھا۔ وہ جوان تھے جس وقت آپ ایمان لائے، نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت آپ جوان تھے، شیخ نجم الدین۔ جب ان کی نکاح ہوئی، نکاح کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام شیخ نجم الدین نے صلاح الدین رکھا۔ شیخ نجم الدین نے اپنے بیٹے کا نام صلاح الدین نام رکھا، اور جب وہی بچہ شیخ نجم الدین کا بچہ صلاح الدین جب 4، 5 یا 6، 7 سال کا جب بچہ وہ ہوا، اس کی عمر ہو گئی صلاح الدین کی، تو وہی شیخ نجم الدین اپنے چھوٹے بیٹے صلاح الدین کو لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے تھے تو ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخ نجم الدین کے بیٹے صلاح الدین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے اس صلاح الدین کے گردن پہ ایسے رکھتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں، ایسے رکھ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور صلاح الدین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد شیخ نجم الدین سے فرماتے ہیں کہ اے شیخ نجم الدین، یہ تیرا بیٹا صلاح الدین آنے والے وقتوں میں بہت بڑا بادشاہ ہوگا، آنے والے وقتوں میں بہت ہی بڑا بادشاہ ہوگا۔ اب دیکھیں تو شیخ نجم الدین نے عرض کیا کہ حضور آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیں ویسا ہی ہوا، اور آگے آپ کو بتاتا چلو کہ وہی شیخ نجم الدین کا بیٹا صلاح الدین جب
बड़ा हुआ तो बैतुल मुक़द्दस का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। अब उसके बारे में सोचें, जब वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब काफ़ी उम्र दराज हो गए थे, उम्र उनकी ज़्यादा हो गई थी, बीमार थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक उनका खादिम हाजिर होता है और कहता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप तो बहुत बड़े बादशाह हैं, आपकी ज़िंदगी जो है जंगों में गुज़री है, आपकी ज़िंदगी जो है पूरे ज़िंदगी जो है जंग में गुज़र गई है, अभी आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और क्या आप मौत का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ही खुश नसीबी होती कि आप किसी जंग में जाते, दुश्मन की तलवार आपके दोनों हाथों को काटती, दुश्मन की तलवार आपके पाँव को काटती, दुश्मन की तलवार आपके जिस्म मुबारक को आर पार कर जाती। फिर उस खादिम ने कहा कि क्या ही खूब होता जब आप जो है जंग में शहीद होते, तो आप शहीद सुल्तान सलाहुद्दीन के नाम से आप मशहूर हो जाते। क्या ही खूब होता कि आप जंग में जाते, दुश्मन की तलवार आपकी गर्दन को उड़ा देती। जैसे ही ये कहना था कि गर्दन को उड़ा देती, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बिस्तरे मर्ज से उठ नहीं पा रहे थे, वो पूरी ज़ोर लगाकर, ताकत लगाकर खड़े हो गए और उस खादिम के कॉलर को पकड़ा और खींचा और कहा कि ऐ तूने ये क्या कहा? क्या दुनिया में कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन को उड़ा सके? क्योंकि सुनो, इस गर्दन पे आज भी हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते मुबारक का निशान आज भी मौजूद है। जब मैं 7-8 साल का था तो हुजूर गौसे आज़म ने अपने दस्ते मुबारक को मेरी गर्दन पर रखा था। किसी की क्या मजाल, दुनिया में कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है और ना बन सकती है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन को उड़ा सके। ये है ईमान और हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें हैं। फ़कत अस्सलामु अलैकुम।